اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کے نام پہ یا اسلام کی دعوت بحیثیت مسلمان یہ کام ہر انسان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی ہوا ہے، تو اس کا اولین فریضہ یہ ہے کہ اس اسلام کو ان لوگوں تک پہنچائے، ان لوگوں تک تعارف کروائے جو کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم کو میں نے مسلمان گھر میں پیدا کیا تھا اسی مقصد کے ساتھ کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی، اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید محفوظ ہے قیامت تک، تو اب یہ ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ہے کہ وہ دنیا تک اس کتاب کا تعارف کروائے، اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خوبصورت طریقے سے جو بھی ہمارے بھائی ملتے ہیں، جس انسان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی ضروریات زندگی اور زندگی گزارتے ہوئے آپ کو کہیں اسپیشلی جانا نہیں ہے، آپ کو اسپیشلی کوئی اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا محلہ چھوڑ کے کہیں آگے جانا نہیں ہے، ایک عام انسان کے لیے صرف وہی اس کا سرکل ہے، وہی اس کا کرائٹیریا ہے، وہی اس کا ایک گراؤنڈ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کچھ لوگوں کو ملواتا ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے اپنے آپ سے۔ جب آدمی 5-6 سال 7 سال کا ہوتا ہے تو پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند نہیں ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ برا لگتا ہے۔ تو بات تو یہیں سے شروع ہوگی کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے اچھا اور برا، صحیح اور غلط، اچھے میں سب سے زیادہ کیا اچھا، برے میں سب سے زیادہ کیا برا، یہ تمیز ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسلام کی دعوت وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، کہ آپ کو جو آپ کے پیدا کرنے والے نے بات بتائی ہے اس کو آپ ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات اسلام کی دعوت، دین کی دعوت لے کے اٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی کچھ خدمت کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو دنیا تک اللہ کی کتاب پہنچانا ہے، اس میں بھی آپ لسٹ بنا لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا شوہر ہوگا، اس کا سسرال ہوگا۔ اس طرح آپ کو اسی رینج سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ علم میں اور ترقی کر رہے ہیں، آج کل تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جا کے درس دینا ہے، بیان دینا ہے، آپ کو اپنا یوٹیوب چینل کھولنا ہے جو کہ کھلا ہے، آپ کا آئی ڈی ہے تو چینل ہے، وہ آپ کو اسی سے کام شروع کرنا ہے۔ آپ دوران مطالعہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ میڈیا پہ ڈال دیجئے۔ لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، میک اپ کے طریقے سمجھا رہے ہیں، کھانا بنانے کے طریقے سمجھا رہے ہیں، ایک میکینک ایک اسکوٹر بناتے ہوئے اس کو ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے، ایک آدمی ایئر کنڈیشن فٹ کرتے وقت اس کو کھول کے کہاں سے کون سا کنیکشن دینا ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ آپ بھی اپنا کام کیجئے، ایک چینل بنائیے، آج میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا یہ مطلب میں نے سمجھا ہے۔ نیچے کامنٹس کی جگہ کھلی رکھیے کہ اگر کوئی صاحب علم، کوئی صاحب اگر مجھ سے پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، براہ کرم یہ نام ہے، یہ نمبر ہے میرا، مجھے اس کی اصلاح کیجئے۔ آج میں آپ کے سامنے وہی خدمت انجام دینے جا رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جتنے لوگ بھی دین کی دعوت کے نام پہ کام کر رہے ہیں، الگ الگ اپنی جو ہے مکتب فکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کچھ سیکشنز بنے ہوئے ہیں، کچھ ڈویژنز ہیں۔ سیکشنز کا مطلب جماعتیں ہیں، ڈویژنز کا مطلب فرقے ہیں۔ بجائے آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے بجائے آپ سب سے پہلے اپنا دماغ استعمال کریں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ آپ اپنے ضمیر کی آواز سنیں، آپ کا اپنا نفس کیا کہتا ہے وہ دیکھیں، آپ اپنے ارادوں سے، آپ کے ضمیر سے کیا آواز آتی ہے وہ سنیں۔ جیسے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ضمیر کی آواز اگر سن لے تو ضمیر اس کو پکار کے کہے گا کہ دیکھو جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرے، جھوٹ بولے، آپ کو دھوکہ دے، آپ کی عزت یا آپ کے گھر والوں کی، آپ کے گھر کی خواتین کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو آپ کو برا لگے گا۔
اسی لیے اسی طرح آپ بھی اگر یہ کام کریں گے تو سب کو برا لگے گا. آپ سیدھی روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی رانگ سائڈ آ رہا ہے، آپ کو برا لگے گا. تو جب آپ رانگ سائڈ جائیں گے تو دوسروں کو بھی برا لگے گا. اگر کوئی سگنل توڑتا ہے جبکہ آپ کے جانے کا راستہ کھلا ہے، وہ ریڈ لائن میں آ رہا ہے، تو آپ کو برا لگے گا، ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو جس طرح آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہے جب آپ سگنل توڑیں گے تو دوسروں کو بھی آئے گا. کسی کو راستے میں تھوکتے ہوئے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو برا لگے گا، تو آپ بھی تھوکیں گے تو اس کو بھی برا لگے گا. کوئی سگریٹ پی کے دھواں چھوڑ رہا ہے ہوا میں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی سامنے کی اسکوٹر پہ ہے جو سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا گل جو ہے ہماری آنکھوں میں جا رہا ہے، وہی غلطی ہم کریں گے تو دوسروں کی آنکھوں میں بھی جائے گا. یہ چند مثالیں تھیں، باقی تو ایک پوری زندگی پڑی ہے کہ ہم لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اور ان باتوں پہ نصیحت کرتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے. ان باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں جس پہ خود ہی عمل کرتے ہیں ایسی بری باتوں پہ. تو اللہ نے اس کو بظاہر پورا سمجھا دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، اس بات کو سمجھا دیا ہے پورے زور و شور کے ساتھ کہ دیکھو جو بات کرتے ہو اس کے مطابق عمل تمہارا ہونا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو دین کی دعوت کیسے پیش کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کا سب سے بڑا ماخذ، جو دین کا سب سے بڑا علم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید. آپ جب کبھی بھی دین کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے قرآن پیش کرنا پڑے گا. خود آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل کرنا پڑے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر بزرگوں کے، بغیر صحابہ کے، بغیر روایتوں کے سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں اگر آپ عرب بھی ہیں، عرب ہیں آپ کی مادری زبان عربی ہے، تب بھی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کو میں نے آسان ترین بنا دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے ان لوگوں کے لیے لذکری، کہ نصیحت حاصل کرنے اور نصیحت کرنے والوں کے لیے. جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو خود یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میں زندگی کیسے گزاروں، اور جو یہ چاہتا ہو کہ میں، میرے بیوی بچے، میرے بھائی بہن، میرے والدین سب جنت میں جائیں، تو اس کو سب سے پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ یہ کتاب آخر میں کیوں ہاتھ لگا رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، پھر اسلام کو دوسروں تک سمجھانا ہے. تو آپ کون سی کتاب اٹھائیں گے؟ یہ ساری کتابیں اٹھائیں گے جو کبرڈ میں رکھی ہوئی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے قرآن اٹھائیں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم قرآن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے، جیسا کہ صحابہ نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سب سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان 40 سال سے زندگی گزار رہا ہوں، کیا تم نے یہ یقین کرنا ہے کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا؟ سب نے کہا یقیناً ہم یقین کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ 40 سال سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیشہ لوگوں کی حمایت میں رہے، یتیموں اور بیواؤں کے والی رہے. تو اب چونکہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے پاس محفوظ کر دیا ہے کہ تم کو نبی سے جو بھی پوچھنا ہے وہ اس کتاب میں جواب موجود ہے. اب جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، یہاں تک تو بات ہوئی کہ بھائی مجھے پیوریفیکیشن چاہیے، تزکیہ، کہ تمہارے درمیان میں سے میں ایک نبی اٹھا رہا ہوں، اٹھا کے میں اس کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو، تمہارے بات چیت کا تزکیہ ہو، تمہاری سوچ کا تزکیہ ہو، تمہارے پیٹ میں جو غذائیں ہیں اس کا تزکیہ ہو. تزکیہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن. کیونکہ آپ جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے کچھ کنڈیشنز چاہیے. جیسا کسی کنٹری کو جانے کے لیے اس کا ویزا اور وہاں کے قانون کا علم ہونا چاہیے، وہاں کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہاں جانے کی کیا کنڈیشنز ہیں. آپ کروڑ پتی ہوں گے لیکن آپ یو ایس نہیں جا سکتے، آپ پڑھنے کے لیے وہاں نہیں جا سکتے، آپ کو کچھ ایگزامز دینے پڑتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ کو ایک کورس ہے، وہ کورس کرنا پڑے گا، اس کا انٹرنس ٹیسٹ لکھنا پڑے گا. وہ کورس کیا ہے؟ وہ کورس جنت میں جانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی برائیاں چھوڑیں،
جو کہ بغیر قرآن پڑھے سمجھے، بغیر حدیث پڑھے سمجھے کہ سب کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ میں نے 10 کنڈیشنز لکھے ہیں، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، میرے نمبرز ہیں، آپ مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا کہ 10 کنڈیشنز وہ ہیں جس میں ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یا پھر میں سمجھاؤں گا آپ کو، جو کہ ہر انسان کے اپنے دل کی آواز ہے۔ زنا کرنا بری بات ہے، شراب پینا بری بات ہے، جوا کھیلنا بری بات ہے، کسی کا حق مارنا بری بات ہے، بے حیائی کی باتیں کرنا بری بات ہے، کسی کے متعلق بغیر جانے بوجھے بغیر سمجھے کہ اس پہ تہمت لگا دینا، یہ تو عام انسانوں کی بات ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ جو ہے الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں جس کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو قرآن کو ہاتھ میں لینے سے پہلے، قرآن کو کسی کے پاس دینے سے پہلے ایٹ لیسٹ قرآن کے بارے میں یہ بات بتائیے کہ ایک صاحب جن کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے باشندے، عرب میں کھڑے ہو کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، تم کو موت آنا ہے، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جو کہ تمہاری اصل زندگی ہے، اور اس زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس زندگی پہ ہے کہ تم یہاں پیوریفیکیشن کے ساتھ زندگی گزارو گے تو وہاں تمہیں اچھے مقامات پہ رکھا جائے گا، انعام دیا جائے گا، جنت میں رکھا جائے گا۔ اگر یہاں بری زندگی گزار کے جاؤ گے، کیئرلیس بن کے جاؤ گے، اپنا پیوریفیکیشن نہیں کرو گے، گناہ نہیں چھوڑو گے، تو پھر آپ کو سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ تو چنانچہ اس کتاب کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ھدی للمتقین، میں اس کتاب سے ہدایت صرف ان لوگوں کو دوں گا جو جھوٹ چھوڑیں گے، غیبت چھوڑیں گے، گالی گلوچ چھوڑیں گے، گندے رہنا چھوڑیں گے، صاف ستھری غذائیں کھائیں گے، حرام کما کے نہیں کھائیں گے، زنا نہیں کریں گے، بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کا قتل نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، بغیر علم کے اٹھا کے کسی پہ الزام نہیں لگا دیں گے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ یہ پہلے چھوڑ دیجئے، پھر قرآن سے آپ کو فائدہ ملے گا، ہدایت ملے گی۔ تو آپ کو کم سے کم قرآن کا یہ تعارف دینا چاہیے جب آپ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں۔ دوسری باتیں کر کے، صحابہ کے واقعات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پرائیویٹ معاملات ذکر کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا وقت خراب مت کیجئے، اور اسلام پہ تہمت مت لگائیے، کیونکہ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ایک ہی ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی صحیح ہے۔ اور ان خائنوں سے، ان منکرین قرآن سے، جتنے لوگ قرآن کے منکر ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھنا ہے تو ان روایتوں سے سمجھیں گے، ان جھوٹوں سے بچیے اور ان خائنوں سے بچیے۔ قرآن تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے، پوری شدت کے ساتھ کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 4 مرتبہ ہے قرآن میں یہی آیت، اور یہ بھی کہہ رہا ہے 3 مرتبہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری آیت میں فاسقون، تیسری آیت میں ظالمون۔ ارے تم اپنی زندگی کے فیصلے اس کتاب کو چھوڑ کے دوسروں سے کروا رہے، دوسروں کی تھیوری پہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا کافر کون ہے، اس سے بڑا فاسق اور ظالم کون ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو یہ سمجھائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، میں تم کو یہ خبر دینے آیا ہوں کہ تمہاری موت فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، فائنل ڈیسٹینیشن یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، آخرت کا دین ہے، یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھائیں گے تو پھر سننے والا یہ سوچے گا اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے نبی سے یہ کہا، نبی نے پھر جواب میں یہ دیا، لوگوں نے یہ سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس یہ میسیج بھیجا، پھر نبی نے ان لوگوں کو سنایا۔ جب آپ اس موڈ سے یہ کتاب کو لے کے پڑھیں گے تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب کیا ہے۔ جب یہ موڈ لے کے آپ یہ کتاب کے میں داخل ہو جائیں گے کہ مجھے بھی جنت میں جانے کے قابل بننا ہے، تو آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو وہاں اللہ سے سوال کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے، ڈائریکشن دیجئے، سمجھائیے اس راستے کی طرف جو سیدھا اور استقامت والا ہے۔ پھر آگے ڈیفینیشن ہے کہ راستہ ایسے لوگوں کا چاہیے، وہ سمجھائیے جس کے اندر لوگ آپ کے انعام کے مستحق ہوئے اس راستے میں چل کے۔ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جس پہ آپ کا غضب ہوا یا جو استقامت چھوڑ کے بہک گئے۔
تب آپ اس کو پھر قرآن کو کھولیں گے، جب دوسرا صفحہ پلٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لیتے ہیں آپ سے کہ دیکھو اگر تم یہ وعدہ کرو کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم نے ہدایت مانگی، پہلے اپنے دل سے شک نکالو، اپنے دل سے تمام کتابوں کو نکالو، اپنے ماں باپ کے عقائد کو نکالو، تمہارے پرانے عقائد کو نکالو، اب یہاں سے میں تمہیں ہدایت دینا شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے وہ بات۔ تو آپ سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ یہ سوال ہے پہلا پیج، باقی کی قرآن اس کا جواب ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے 23 ایئرز ہے، یہ عربوں میں نازل ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، یہ انڈائریکٹلی ہم سے بات کرتی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سرزمین کا خالق اور مالک ہے، اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب عرب وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں کنیکشنز باہر نکلنے والے ہیں، کمیونیکیشن بڑھنے والا ہے، لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے یہاں سے ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشنز، راستے پوری دنیا میں جاتے ہیں، لہٰذا اس جگہ کو چننا چاہیے، عربی زبان کو چننا چاہیے، اس ہستی کو چننا چاہیے، اس کتاب کو آخری کتاب بنانا چاہیے۔ جب آپ یہ مقصد لے کے پڑھیں گے، سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، یہ کتاب بہت آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آسان ہے، دعوت کے لیے آسان ہے۔ اب آپ اس کا ایک دوسرا سیکشن ہے جو کہ اب آپ گریجویٹ بننے والے ہیں، اب آپ داعی بن کے ایک محقق بننے والے ہیں، یہ اختلافات کیوں آ گئے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ ملحدین کفار کے ایکس مسلمز کے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو وہ علمی سیکشن الگ ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بنا قرآن میں تدبر کیے کہ اس سرکل میں جانے کی کوشش نہ کریں، اور اوپر والے سیکشن سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ علماء ہیں، آپ نے باضابطہ قرآن کا علم حاصل کیا ہے، آپ نے عربی زبان سیکھی ہے، آپ صرف النحو اور لغت سے واقف ہیں، آپ یہ نیچے درجے میں مت آئیے۔ یہ نیچے درجے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کافر کہہ دیا، اس کو گمراہ کہہ دیا، لوگوں کو جو ہے پروپیگنڈا کروا دیا کہ یہ صاحب غلط ہے، یہ صاحب گمراہ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کسی سے؟ آپ یہ بتائیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ پہلے تو اس کے ساتھ بات کیجئے، اس کو سمجھائیے، اسی طرح سمجھائیے جیسا میں سمجھا رہا ہوں۔ آئیے کوئی اگر میرے ساتھ بات کرنا ہے تو میں تو اپنا نمبر دے رہا ہوں، میں تو اوپنلی یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ کیجئے، ان سے جہاد کیجئے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی یہ بات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے ہوئے، استعانت کرتے ہوئے یہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ بس جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس کی وہی باتیں جو تیری نظر میں صحیح ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور کوئی اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو معاف بھی کر دے، اسے ڈیلیٹ بھی کر دے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ سے ڈائریکٹ دعا کیجئے۔ السلام علیکم۔